فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على تحية والإكرام على أصل ما في الوجود وسر الله في كل موجود ونقطة دائر الوجود وصاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسین منی وأنا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اذان گرامیہ قدر بزرگان محترم، ماتم دائم مظلوم کربلا، خیال میں سوچا تھا کہ مولانا قبلہ مجلس خطاب فرمائیں گے، لیکن ان کو کہیں جانا پڑ گیا، طبیعت ہماری بھی ایک دم قابو میں نہیں۔ آج 2 دن سے میرے بائیں ہاتھ میں اور سینے میں بہت لگاتار درد، ابھی بھی ہاتھ بھی نہیں ہو پا رہا ہے۔ بہرحال آپ حضرات سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ عشرت جہاں شاہد حسین ابن زاہد حسین، رفعت جہاں بنت بہال حسین، حسن بانو بلقیس فاطمہ ام لیلہ، حسنہ بیگم اختر بانو رضا حسین، ظفر النساء سید شبیع الحسن، نسیمہ بیگم، حیدر مہندی زیدی، نسیم اختر، سید علی، لا ریب، اپنے مرحومین تمام ارواح مومنین و مومنات کی روح کو دیا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ خیال بہت مختصر سی گفتگو ہے۔ حدیث رسول آپ حضرات بارہا سماعت فرماتے رہتے ہیں کہ آپ تعارف کرا رہے ہیں اپنے نواسے کا، حسین منی و انا من الحسین، لوگوں پہچانو یہ حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کے بعد بارہا جب اس حدیث کو پڑھتا ہوں تو بیان کیا کرتا ہوں، اس حدیث کے 3 جز ہیں، 3 پہلو ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ تعارف کا ہے، دوسرا دعا کا ہے، اور تیسرا بد دعا کا ہے۔ تعارف یہ ہے کہ پہچانو حسین میرا مجھ سے، میں حسین سے ہوں، اور دعا یہ ہے کہ پروردگار احب اللہ من احب حسینہ، اس کو دوست رکھنا جو میرے حسین کو دوست رکھے۔ اور پھر بد دعا ہے جو رسالت کی زندگی میں 63 سالہ زندگی میں چند مقام ایسے آئے ہیں کہ جہاں پر نبی کریم نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے۔ اس میں سے ایک مقام ہے یہ کہ جب امام حسین کا تعارف کرا رہے ہیں تو آپ فرما رہے ہیں کہ اب غض اللہ من ابغض حسینہ، پروردگار تو اس پہ غضبناک ہو جا جو میرے حسین سے بغض و عداوت رکھے۔ یعنی کل ملا کر مسئلہ یہ ہے کہ اللہ اور نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، عام نبیوں کی جو دعائیں ہیں، یعنی 1,00,000 1 کم 24,000 نبی کی دعا رد نہیں ہوتی،
اور یہ تو سردار انبیاء ہیں، ان کی دعا کیا کہنا۔ اور ان کے اوپر اللہ نے پہرا بھی لگا رکھا ہے، وما ينطق عن الهوى کا، کہ میرا نبی کوئی کلام نہیں کرتا جب تک میرا حکم نہ ہو جائے۔ یعنی اب حضور جو کہہ رہے ہیں وہ حکم خدا سے کہہ رہے ہیں کہ پہچانو یہ حسین میرا مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور اللہ اس کو دوست رکھے گا جو میرے حسین کو دوست رکھے گا، اور اس پر غضبناک ہوگا جو میرے حسین سے بغض و عداوت رکھے گا۔ انسان کی ساری فکر، مسلمانوں کی، ہر کلمہ پڑھنے والے کی ساری فکر پر بہت اختصار کے ساتھ بات کو ختم کرنا ہے۔ ساری فکر، سارا عمل بس اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور ہم جنت میں پہنچ جائیں۔ ہر انسان جو نماز پڑھتا ہے اس سے پوچھئے کس لیے پڑھتے؟ بھائی اللہ راضی ہو جائے تاکہ مرنے کے بعد مجھے جنت نصیب ہو جائے۔ روزہ رکھنے والا اسی لیے روزہ رکھتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور ہم کو جنت نصیب ہو جائے۔ حج کرنے والا حج اسی لیے کر رہا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور ہم کو جنت نصیب ہو جائے۔ خمس و زکوٰۃ دینے والا اسی لیے خمس و زکوٰۃ دے رہا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور ہم کو جنت مل جائے۔ الغرض دنیا کا ہر مسلمان جو بھی کار خیر کرتا ہے تو اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور ہم کو جنت مل جائے۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے یہاں پر یہ مسئلہ صاف کر دیا۔ پہلا یہ کہ اللہ کی رضا کہاں ہے، اور دوسرا مسلمان جس چیز کی چاہت رکھتا ہے وہ حسین کی غلامی میں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ جنت کے بادشاہ کا نام ہے حسین ابن علی۔ اب کل ملا کر اگر تمہیں اپنے عمل کو منزل قبولیت تک پہنچانا ہے تو حسین کو راضی کرنا ہوگا، اور جنت میں جانا ہے تو حسین کی غلامی کرنا پڑے گا۔ مسئلہ یہاں پر بس یہ دو ایک جملے کہتے بات ختم کرنا ہے۔ مسئلہ یہاں پر یہی ہے کہ لوگوں نے اپنے حد الامکان امام حسین کے عظمت کو گھٹانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن یہ وہ ذات ہیں کہ نہ ہمارے قصیدے ان کی عظمت کو بلند کر سکتے ہیں اور نہ ہمارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ان کی عظمت کو کم کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جس کی شان میں قصیدہ خدا پڑھے اس کی عظمت کو کون گھٹائے گا؟ نہ کوئی ان کی عظمت گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ جس نے بھی ان کی شان میں قصیدہ پڑھا، اللہ اس قصیدہ پڑھنے والے کو، اس ذکر کرنے والے کی عظمت کو بڑھا دیتا ہے، اور جس نے ان کی شان میں توہین کی تو اللہ اس کو اسی دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اب آج کل ایک بہت اہم مسئلہ چلا، چونکہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری عادت ہے کہ جو موضوع ہوتا ہے اسی پہ گفتگو کر کے بات ختم کر دینا۔ ابھی ایام میں اعضاء میں بلڈ ڈونیشن کا کیمپ چلا، تمام نوجوانوں نے اپنے خون کا عطیہ امام حسین کی بارگاہ میں دیا۔ اللہ ان تمام نوجوانوں کے اس عطیے کو قبول فرمائے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اب غیروں کی بزم سے نہیں، اپنی بزم سے اعضائے حسین پر حملے ہونے لگ گئے۔ دیکھیے جو خون دیا گیا ہے، یہ نوجوانوں نے امام کی راہ میں اپنے جسم کا تبرک پیش کیا ہے۔ یہ تبرک حسین تھا جو نوجوانوں نے اپنے جسم کا ادا کیا، اس کا صلہ مولا حسین دیں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو یہ قمع زنی اور زنجیر زنی کے اوپر ایسے الفاظوں کا استعمال کیا جانے لگا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ وہ الفاظ زبان سے ادا نہیں کر سکتے۔ حد یہ ہے کہ اگر ہماری یہ بات کی تائید وہ لوگ کریں گے جنہوں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ ممبئی کے ایک مسجد کے، اپنی مسجد کے، یعنی اہل تشیع کے پیش امام عالم دین صاحب امامہ، انہوں نے روز جمعہ خطبے میں زنجیر اور قمع کے ماتم کرنے والے نوجوانوں کا مذاق اڑاتے ہوئے ایک ایسا بیہودہ لفظ کا استعمال کیا
کہ کہا کہ یہ نوجوان اپنے خون کو نالی اور گٹر میں بہا دیتے ہیں. تو ہم نے کہا مولوی صاحب خون بہانا امام حسین کی راہ میں یہ حکم الہی ہے، خدا کا حکم ہے. سنیں تو ایک جملے میں بات ختم ہو گئی. اس لیے خدا کا حکم ہے، آدم سے لے کر خاتم تک کوئی نبی ایسا نہ گزرا جس کو کربلا سے گزرنا نہ ہوا ہو. تاریخ ہے اس بات کی. سنیں، نے کہا کہ تمیزی گفتگو نہیں کرنی، بس اشارہ کرتے بات ختم کر دینا. جناب آدم سے لے کر اور خاتم تک کوئی نبی ایسا نہ گزرا کہ جس کا کربلا سے گزرنا ہوا. اور جو بھی نبی کربلا سے گزرا خدا نے اس کے جسم سے خون بہایا. کہیں ٹھوکر کھا کر کسی نبی کے پیر سے خون بہا، کسی کے گھٹنے سے خون بہا، کسی کے پیشانی سے خون بہا. ہر نبی کے جسم سے کربلا میں خون بہا. تو ہم نے کہا بھائی ہونا یہ چاہیے تھا، یا تو کہیے کہ اللہ علی کل شیء قدیر نہیں، ہر چیز پہ قدرت نہیں رکھتا، اور اگر قدرت رکھتا ہے تو پھر اللہ کو یہ چاہیے تھا کہ اپنے فرشتوں کو بھیج کر نبیوں کا ایک ایک یونٹ خون نکال لیتا اور جنت میں سجا دیتا. بھائی جنت میں سجا دیتا کہ یہ آدم کا خون، یہ نوح کا خون، یہ موسیٰ کا خون، یہ عیسیٰ کا خون، جنت سجی رہتی تمام یہ نبیوں کے خون سے. لیکن پروردگار تو نے ہر نبی کا خون نکالا کربلا میں، اور جب نبیوں نے پوچھا تو یہ تیرے جملے موجود ہیں. جناب جبرائیل نے تمام انبیاؤں سے یہ بات آ کر کہی کہ آپ کے جسم جو اس وقت خون نکلا ہے اس مقام پر نکلا ہے جہاں پر حسین ابن علی کا خون بہایا جائے گا، اور اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کے جسم سے خون نکال کر اس جگہ پر حسین کے خون میں شامل کر دیں. تو معلوم یہ ہوا کہ نام حسین میں اپنے جسم سے خون نکالنا یہ سنت نبی ہے. اس پر فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو مولوی صاحب نے کہا کہ نالی اور گٹر میں خون بہا دیتے ہیں، تو میں نے ان کی پوسٹ پر کمنٹ کیا تھا، ہو سکتا ہے ان تک پہنچی ہو یہ بات. ہم نے کہا اگر یہ خون، پہلی بات تو آپ نے سمجھا ہی نہیں مقصد کو، اس لیے کہ جو چیز نام حسین سے منسوب ہو جاتی ہے وہ دنیا سے الگ ہو جاتی ہے. پھر کبھی بات ہوگی انشاءاللہ. آپ نے اس مرتبے کو سمجھا نہیں کہ جو نام حسین جسم سے خون نکلا وہ عام خون نہیں ہے. دوسری چیز ہم نے کہا اگر آپ کی نظر میں معاذ اللہ یہ خون نالی اور گٹر بہایا جاتا ہے اور آپ کے اعتبار سے خون ڈونیٹ کر دینا زیادہ بہتر ہے، میں پھر کہوں کہ میں بلڈ ڈونیشن کے خلاف نہیں. سال کے 12 مہینے تمام تنظیمیں بلڈ ڈونیشن کرتی ہیں، ایسا نہیں ہے کسی محرم میں آپ نے کیا، لیکن دونوں بلڈ ڈونیشن میں فرق ہے. اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جو سال بھر جو لوگ اپنے بلڈ کا ڈونیٹ کرتے ہیں اور جنہوں نے بنام حسین بلڈ ڈونیٹ کیا ہے وہ خون ان تمام خونوں سے زیادہ افضل ہے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ. لیکن جو آپ نے یہ کہا کہ یہ خون نوجوان اپنا نالی اور گٹر بہا دیتے ہیں بجائے بہانے کے بلڈ ڈونیٹ کر دیں، تو ہم نے کہا مولوی صاحب پھر آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ جب آپ مر جائیں تو اپنے جسم کو 4 پھر گڑھے میں نہ ڈالیں، وہاں تمام کیڑے اور مکوڑے آپ کے جسم کو کھا جائیں گے. کسی میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں اپنے باڈی کو دان کر دیں، لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے. صلوات پر محمد وآل محمد. سارا مسئلہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. معلوم یہ ہوا کہ امام حسین کی عظمت کو جو گھٹاتا ہے اللہ اس کو اسی دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. ان کے کسی چیز کا مذاق نہ بنائے. اب آج کل ایک اور چل گیا ہے، دیکھیں بہت معذرت کے ساتھ بس آخری بات اور اپنے مسائل مشی کا، کہ اب لوگ کہیں بخشی تالاب سے ابھی معلوم ہے کہ 2 نوجوان کو جوگی پورے سے پیدل چلتی ہیں تال کٹورے کے لیے. دیکھیں اگر ایسا ہی ہے تو پھر آپ بقرعید کے دن ٹیلے والی مسجد پہ جا کر صفا اور مروہ کی
مشی کر لیں؟ نہ حج کعبے کے بنا ہو سکتا ہے اور نہ مشی کربلا کے بغیر ہو سکتی ہے۔ یہ ہر چیز کی اپنی عظمت ہے، اس کو گھٹانے کی کوشش نہ کریں۔ جو اپنے عظمت برقرار ہے اس کو برقرار رہنے دیں، کا مذاق بنانے کی کوشش نہ کریں۔ کہیں نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر انگلی اٹھے اور بروز محشر ہم سے سوال کیا جائے کہ کربلا میں لوگ مشی کرتے ہیں وہ مولا علی کے روضے سے اور امام حسین کے روضے تک، قبر مبارک تک جاتے ہیں۔ لیکن اب آپ اگر اس مشی کی یہاں پر نقل کرنے لگ جائیں گے تو پھر آپ روز بقرعید آپ قربانی کی اور حج کی بھی نقل کرنے لگی ہے۔ ہمارے جامع مسجد میں خانہ کعبہ کا ایک بنا رکھا ہے، آپ آئیے یہیں پہ حج کر لیجیے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ معلوم ہے کہ عظمت کو نہیں گھٹانا چاہیے، اور اس چیز کو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی عمل کی بنا پر آپ پیدل چلیں، سفر کریں، امام حسین کے روضے تک جائیں، عزت سے جائیں، احترام سے جائیں، گریہ کرتے ہوئے جائیں، چہرے پر آنسو ہو، سر پر گرد و غبار ہو، ایسے جائیں کہ جیسے اپنے باپ کی میت پر ایک چاہنے والی اولاد جاتی ہے، ایسے جائیں کہ جیسے اپنی نوجوان بیٹے کی میت پر ایک باپ ایک بزرگ جاتا ہے، بالکل جائیں، لیکن اس کو اس نام سے نہ دیں تو جو کربلا کی مشی کی عظمت کو نہ گھٹائیں۔ اس لیے کہ کربلا کی جو مشی ہوتی ہے، جن حضرات نے 40 کیا ہے کربلا میں میری بات کی تائید کریں گے، اگر نہیں تو پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ایک مرتبہ اپنی زندگی میں آنکھیں بند ہونے سے پہلے روز 40 ہم لوگ نجف سے کربلا کی پیدل 40 مشی کریں اور دیکھیں بھی منظر کیا ہوتا ہے۔ لگتا ہے خدا کی قسم کہ ساری دنیا سمٹ کر آ گئی ہے کربلا کے اندر، ساری کائنات سمٹ کر آ گئی۔ جو ماحول بنتا ہے کربلا کا، وہ ماحول اس پاک زمین کا ہے کہ جس زمین پر امام مظلوم کربلا کے قدم پڑے۔ حسین اس ذات کا نام ہے کہ جس جگہ پر آپ پہنچ جائیں وہ جگہ بلند ہو جاتی ہے، وہ جگہ بابرکت ہو جاتی ہے۔ ہاں عزیزوں، یہ حسین وہ حسین ہے جن کی فرش عزا ہم پہلی محرم سے اپنے گھروں میں بچھاتے تھے، اور ایک امام بارگاہ سے دوسرے امام بارگاہ، اور آج کل وہ دن چل رہے ہیں جس میں حسین کی بہن جناب زینب کو پرسہ دیا جاتا ہے۔ ابھی وہ تاریخ آنے والی ہے کہ جب حسین کی وہ 4 سالہ بچی جس کو سکینہ بنت الحسین کہتے ہیں، اس کی شہادت کی تاریخ۔ خدا کی قسم، کربلا میں 2 ذاتیں ایسی ہیں کربلا کے اندر، امام حسین کے قافلے میں سب اپنی جگہ پہ بے مثل و بے مثال ہیں، لیکن 2 ذاتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے کربلا کی پوری تاریخ کو پلٹ کر رکھ دیا۔ ایک کربلا کے میدان میں شہید ہونے والی ذات اور ایک قید خانے میں سونے والی ذات، دونوں امام حسین کی وہ اولادیں۔ کربلا میں شہید ہونے والی ذات 6 ماہ کے علی اصغر کی ہے۔ خدا کی قسم، جناب علی اصغر نے وہ قربانی پیش کی ہے کہ تاریخ کربلا الٹ کر رہ گئی۔ آج غیر مسلم بھی جب کربلا کی تاریخیں پڑھتا ہے تو ایک ہندو راوی کا، میں نے خود یہ بیان پڑھا کتاب میں، کہ وہ کہتا ہے کہ جب میں تاریخ کربلا پڑھ رہا تھا اور میں پڑھتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا، افسوس ہوتا تھا کہ کربلا میں کس طرح کا ظلم نہ ہوا، اس طرح کا کہ نبی کے نواسے جن کا مسلمان کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا۔ کربلا کے اندر علی اکبر جیسے ہم شکل پیغمبر کے سینے پر نیزہ مار دیا گیا، عباس جیسے بہادر کے شان قلم کر دیے گئے، اور محمد جیسے معصوم بچوں کو شہید کر دیا گیا، قاسم جیسے پھول کو پامال کر دیا گیا۔ وہ ایک ہندو راوی ہے، وہ یہ تمام واقعات کربلا پڑھتا جاتا ہے، کہتا ہے مجھے بہت افسوس ہوا، لیکن ایک ہندو راوی کا یہ جملہ ہے، سن سکتے ہیں تو سن لیں۔ وہ ہندو راوی یہ کہتا ہے کہ جب میں تمام واقعات کربلا پڑھتے پڑھتے جب علی اصغر کی شہادت پر پہنچا تو وہ ہندو راوی کہتا ہے کہ میں نے اپنے سر کو دیواروں پر مارنا شروع کر دیا، اس لیے کہ مجھے سمجھ میں نہ آیا کہ کیسے ظالم تھے جنہوں نے کربلا میں اس 6 ماہ کے بچے کو بھی نہ چھوڑا، جس کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ تیر کھانے کے بعد ہنسنا ہے یا رونا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کسی غم میں نہ دے رلائے سوائے غم سید الشہداء۔ اور وہ دوسری شہید، دوسری بچی ہے جس کو سکینہ بنت الحسین کہتے ہیں۔ خدا کی قسم، یہ وہ بچی ہے، دیکھیں بس آخری جملہ اور مجلس ختم ہو گئی، یہ وہ بچی ہے۔ اندازہ لگائیں، ہمارے گھروں میں خدا نہ کرے جب کسی کی موت ہو جاتی ہے اور اگر اس مرنے والے کوئی معصوم بچے ہوتے ہیں
تو باپ کے جنازے کو، باپ کے چہرے کو بچوں کو زیادہ دیر نہیں دکھاتے، بچیوں کو خاص کر کے بچیوں کو اپنے باپ کا مرا ہوا چہرہ زیادہ دیر نہیں دکھلاتے، اس لیے کہ بچیاں اپنے باپ سے بے پناہ محبت کرتی ہیں، اپنے باپ کے مرے ہوئے چہرے کو دیکھ کر برداشت نہیں کر پاتی۔ اللہ اکبر۔ جبکہ عام بچیاں ہیں، ان کو معلوم ہے کہ میرے باپ کو ہر طرح سے غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، میرا باپ بھوکا بھی نہیں تھا، میرا باپ پیاسا بھی نہیں تھا، میرے باپ کے جسم میں زخم بھی نہیں ہے، صحیح اور سالم ہے، لیکن صحیح سالم جنازہ بھی بچیوں کو زیادہ دیر تک نہیں دکھاتے۔ اب کوئی جناب سکینہ کے دل سے پوچھے کہ وہ سکینہ جو 4 سال کی ہے اور ایسی چاہنے والی کہ جو اگر باپ کا سینہ نہ ملے تو سو نہ سکے، اور باپ کو سکینہ نہ ملے تو حسین کو سکون نہ آئے، وہ چاہنے والی 4 سال کی بچی ہے، تصور شرط ہے کہ حسین کی شہادت کے بعد باپ کا کٹا ہوا سر ہے، سکینہ کے سامنے چل رہا ہے، کربلا سے شام و کوفہ ہوتا ہوا وہ سر پہنچا قید خانہ شام، بس آخری جملہ اور مجلس ختم ہو گئی۔ تاریخ ملتا ہے جب یہ قافلہ قید خانہ شام پہنچا، ایک مرتبہ یزید نے بیویوں کا تعارف کرانا چاہا، ایک بیویوں کا تعارف ہوتا، میں نے تمام مسائل ختم کر دی، بس آخری جملہ اور مجلس ختم ہو گئی۔ بس تاریخ ملتا ہے کہ یزید کی خدا لعنت کرے، ایک مرتبہ جناب سکینہ پر نظر پڑ گئی، کہا یہ بچی کون ہے؟ کہا یہ حسین کی سکینہ ہے جو حسین سے بہت محبت کرتی ہے۔ ظالم نے ایک مرتبہ کہا سکینہ کیا تم اپنے باپ سے بے پناہ محبت کرتی ہو؟ سکینہ نے ہاتھوں کو جوڑے، اے ظالم کیسی باتیں کرتا ہے، میں اپنے باپ سے کتنی محبت کرتی ہوں یہ تو میں جانتی ہوں، یہ میرا خدا جانتا ہے۔ ظالم نے کہا سکینہ کیا تم اپنے باپ سے ملنا چاہتی ہو؟ کہا ہاں مجھے باپ سے ملا دو۔ عجب ظلم کیا، 4 سال کی بچی کے سامنے اپنے تخت کے نیچے سے ایک تشت کو نکالا، تشت پر ایک رومال ڈھکا ہوا تھا، ظالم نے اپنی چھڑی سے اس رومال کو ہٹایا، کیا دیکھا جناب سکینہ نے؟ باپ کا کٹا ہوا سر ہے، چاہتی ہے بچی بڑھ کر باپ کے سر کو ہاتھوں میں لے لے۔ ظالم کہتا ہے سکینہ ایسے نہیں، اگر تم اپنے باپ سے بے پناہ محبت کرتی ہو تو شرط محبت یہ ہے کہ اپنے باپ سے کہو کہ یہ سر تشت سے خود اٹھے اور تمہاری آغوش میں آ جائے۔ میں یہ سننا تھا، ایک مرتبہ جلا ہوا دامن کو اٹھایا، باپ کے سر کو حسرت سے دیکھا، اے بابا ارے آپ کی محبت کا امتحان ہے۔ بھائی ابھی جملے پورے نہ ہوئے تھے، تشت سے امام حسین کا سر بلند ہوا، سکینہ کی آغوش میں آ گیا، سکینہ نے رخسار پہ رخسار رکھ دیے۔ اے بابا ارے آپ کے بعد تماچے کھائے، لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا منقلبين ينقلبون انا لله وانا الیہ راجعون۔ پروردگارا ہماری اس عبادت کو قبول فرما لے، ہماری ان آنسوؤں کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ پروردگار دی واسطہ محمد و آل محمد کا، بانیان مجلس حاضرین مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ میرے مالک و مولا دی واسطہ محمد و آل محمد کا، بانیان مجلس اور حاضرین مجلس کے جو بھی اعزاء اور اقارب بیمار یا پریشان حال ہیں، پروردگار ان کی بیماریوں اور پریشانیوں سے ان کو نجات دلا دے۔ پروردگار دی واسطہ محمد و آل محمد کا، میرے مالک و مولا دی واسطہ محمد و آل محمد کا، جن گھروں میں فرش عزا امام حسین مظلوم کربلا برپا ہوتی ان گھروں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ میرے مالک و مولا دی واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے گھروں میں جو بہن اور بیٹیاں بیٹھی ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمارے سروں پہ ہمارے علماء کرام مراجع کرام کا سایہ محفوظ رکھ۔ پروردگار دی واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے شکم کو مال حرام سے محفوظ کر دے، ہمارے قوم کے نوجوانوں کو دشمن کے شر سے، شیطان کے شر سے اور نظر بد سے محفوظ رکھ، ہمارے شکم کو مال حرام سے محفوظ رکھ، ہمارے امام کے ظہور متعجل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین یا حسین۔